فضائی حدود کی بندش جو پاکستان نے کی اس سے کیا امپیکٹ آتا ہے؟ آپ کی کیلکولیشنز ہیں اس پہ، آپ کی ایکسپرٹی ہے، میں یہ ساری چیزیں آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں. جو میرا ایسٹیمیٹ ہے، جو میں نے کچھ دن پہلے ایک شو میں بتایا کہ $500 بلین کی لاسز جو ہے وہ انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کو ہوں گے اگر ہم ایک پاکستان یعنی کہ 1 مہینے کے لیے اپنی ایئر اسپیس بند رکھتا ہے. اب دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے، کل میں پڑھ رہا تھا کہ نیو یارک جے ایف کینیڈی کے لیے جی جو انڈیا کی فلائٹ ہے ممبئی سے جے ایف کے نیو یارک کی، وہ نان سٹاپ ہوتی تھی، اور دلی سے جو فلائٹ ہوتی تھی وہ نان سٹاپ ہوتی تھی جب وہ پاکستان کی ایئر اسپیس یوز کرتی تھی. اب پاکستان کی ایئر اسپیس نہ یوز کرنے کے نتیجے میں اس ٹھیک ہے. کو ڈینمارک میں کوپن ہاگن میں ایک سٹاپ اوور کرنا پڑے گا ریفیولنگ کے لیے. اب ایک جو جیٹ جہاز ہوتا ہے اس کے ٹھیک ہے. انجن کا ایک سائیکل ہوتا ہے، اور سائیکلز کی بنیاد پر انجنز کی اوور ٹھیک ہے. ہالنگ مینٹیننس ہوتی ہے. تو ایک سائیکل ٹیک آف سے لینڈنگ تک کا ہوتا ٹھیک ہے. ہے. تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیو یارک کی فلائٹ کے اندر 2 انجن سائیکلز ہوتے تھے، ٹھیک ہے. اب وہ 2 انجن سائیکل جو ہے وہ ایک کوپن ہاگن تک کا ہو گیا ہے اور ایک کوپن ہاگن نیو یارک کا ہو گیا ہے، اور واپسی پہ بھی یہی ہوگا. تو ایک فلائٹ ٹھیک ہے. میں آپ کی 3 فلائٹس بیسیکلی جا رہی ہیں. یہ ایڈیشنل کاسٹ ہے، کیونکہ جہاں آپ کو 100 فلائٹس کے بعد لیٹ سے اے چیک انجن کا یا بی چیک کروانا تھا، اب آپ کو وہ 35-40 کے بعد کروانا پڑے گا، جس کے نتیجے میں کاسٹ بڑھیں گی. لیٹ سے آپ فیول جو ہے، ایئر لائنز عموماً فیول ہیج کرتی ہیں، تو انہوں نے 6 مہینے کا یا سال کا فیول جو ہے وہ ایک پرائس پہ طے کیا ہوا ہے. اب فیول زیادہ لگے گا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کی فلائٹ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. تو جو فیول آپ نے سال میں استعمال کرنا تھا وہ شاید آپ 6-7 مہینے میں استعمال کریں گے، اور مزید فیول آپ کو مارکیٹ پرائس پہ لینا پڑے گا جس کے لیے پرائس ڈفرنٹ ہوگی، تو وہ آپ کے اوپر امپیکٹ کرے گا. تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے فیکٹرز ہیں. اب کوپن ہاگن میں اس نے سٹاپ اوور کرنا ہے، فلائٹ کا دورانیہ بڑھ گیا ہے تو کرو بھی زیادہ چاہیے ہوگا، کیونکہ 7-8 گھنٹے سے زیادہ آپ فلائی نہیں کر سکتے، ریگولیشن اجازت نہیں دیتی. اب اگر آپ 2 سیٹ آف کرو کے ساتھ نیو یارک ٹھیک فلائی ہے. کرتے تھے اور اب فلائٹ دورانیہ بڑھ گیا ہے، تو آپ کو 3 سیٹ آف کرو کے ساتھ، یعنی کہ 3 کپتان، 3 فرسٹ آفیسر، 8 کیبن کرو، ایک سیٹ کے لیے 8 کیبن کرو، تو آپ تقریباً 8-16-32 افراد، تقریباً 40 افراد کا کرو لے کے جا رہے ہیں. صرف اس کے لیے سیٹیں چاہیے ہوں گی اب جہاز کے اوپر، آپ سیٹیں کمپرومائز کریں گے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت لیئرڈ قسم کا ایک کمپلیکس قسم کا ہے، اور یہ لاسز ایسٹیمیٹ کنزرویٹو ہے، یعنی کہ $500 بلین کا ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. اس سے زیادہ لاسز ہوں گے جو آنے والے کافی عرصے تک سامنے کریں گے. زیادہ جی ہی ہوگا، کم نہیں ہوگا. آپ اچھے سے طاہر بھائی جانتے بھی ہیں، پلوامہ بھی جب ہوا تھا تو بہت سارے فگر فلوٹ کر رہے ہیں، بہت سارا ڈیٹا چھپا بھی ہے. اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ $56 کروڑ تک کا نقصان اٹھانا پڑا انڈیا کو اس وقت. ایک تو میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کا جو ڈیٹا ہے وہ کتنا اتھینٹک ہے. دوسرا میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ مشرف رجیم میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین اور پاکستانی افواج آمنے سامنے آ گئی بارڈر کے اوپر، بعد میں معاملات نارمل ہوئے. بمبئی حملے ہوئے تو اس میں بھی تھوڑے حالات بڑے ٹف ہو گئے، پھر نارملائز ہو گئے. پلوامہ ہوا تو بڑے ٹائٹ ہو گئے، پٹھان کوٹ میں بھی اسی طرح. تو حالات پھر آہستہ آہستہ نارملائز ہو جاتے ہیں. تو ان حالات کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کسی وقت دوبارہ سے نارملائز ہو جائیں گے اور ایئر سپیس وغیرہ بھی واپس کھل جائے گی. پاکستان جو ہے، پاکستان نے کیونکہ ریسیپروکیٹ کیا ہے، پاکستان تو امن چاہتا ہے. تو یہ دونوں چیزوں پہ آپ پلیز گائیڈ کیجئے. دیکھیں، اس طرح کی جو ہمیشہ اس طرح کا جو ایک اٹیک ہوتا ہے اس کے وائڈر آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. جب جتنے بھی آپ نے ٹھیک ہے. واقعات کوٹ کیے ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی چیز دونوں ملکوں کی جو حقیقی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. اب جی یا تو انڈیا میں الیکشنز کا ٹائم ہوتا ہے تب اس طرح کی ایسکیلیشن ہوتی ہے، یا ڈومیسٹک لیول پہ کوئی چیلنجز ہوتے ہیں وہ ان کی ہوتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو اسرائیل پیلسٹائن کا کانفلکٹ چل رہا ہے، اس اسرائیل پیلسٹائن کے کانفلکٹ کے نتیجے میں دنیا ایک بڑی ان بیلنس قسم کی ہوگی کہ دنیا کا تھانے دار جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں نا، بازاری عورت کے ساتھ پھنس چکا ہوا ہے. اب وہ کسی کام جوگا نہیں رہ گیا. اب ہر ایک کو اپنا موقع مل رہا ہے کہ وہ ٹھیک ہے. کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے. دوسری طرف آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تلسی گبڑ اور کیش پٹیل جو نیو کونز ہیں، جو مودی کے فین گروپ کا حصہ ہے، وہ اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ہائیسٹ انٹیلیجنس پوزیشنز پر فائز ہیں.
جو داماد ہے انڈیا کا وہ وائس پریزیڈنٹ ہے، جو اپنے بچوں کو بڑی خوشی کے ساتھ مودی سے ایسے ملوا رہا ہے جیسے وہ گمشدہ پھپھے کو ملوانے کے لیے لایا ہوا ہے. تو ایسے موقع پر میرے ٹھیک ہے. نزدیک جو اس کا ایک وائڈر آبجیکٹو ہے جو میں اسیس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آرٹیکل 70 کے بعد انڈیا نے کشمیر کے ساتھ کرنے کی کوشش کی، اب وہ شاید یہ چاہتے ہیں یا کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ لائن آف کنٹرول کو نارملائز کر لیں، اور یہ ساری ڈرامے بازی اس آبجیکٹو کے حصول کے لیے ہے. واٹر ٹیسٹنگ ہوتی ہے سم ٹائم، بعض اوقات چیزیں اسی وقت ہو جاتی ہیں، بعض اوقات چیزیں ٹائم لیتی ہیں. ایئر اسپیس میں جو آپ سے عرض کر رہا تھا کہ پلوامہ کا بھی بتائیے کوئی ایسٹیمیٹڈ فگر آپ کے پاس ہو کہ تب کتنا لاس ہوا تھا، اور جب ایئر اسپیس بند کی گئی ہے پاکستان کی جانب سے تو انڈیا کو کتنا لاس اٹھانا پڑا ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جو ڈیٹا اویلیبل ہے اس کے مطابق تقریباً 80 to 100 ملین ڈالرز کا نقصان جو ابھی نندن والا واقعہ تھا اس کے اوپر انڈیا کو ہوا تھا جب ایئر اسپیس بند کی گئی تھی. پلوامہ میں جب ایئر اسپیس بند جی. کی گئی تھی اس وقت 80 to 100 ملین کا لاسز بتائے جاتے ہیں جو ڈائریکٹ لاسز ہیں، لیکن جو میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اس کے مطابق یہ تقریباً ڈبل ہے، اس سے 200 سے 250 ملین ڈالرز کے انڈیا کو نقصانات ہیں. کیونکہ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ انڈیا کی تمام فلائٹس جو گلف کو جاتی ہیں، جو نارتھ امریکہ کو جاتی ہیں، وہ پاکستان کو پیسے دے کے جاتے ہیں، اور اس میں جتنا چھوٹا جہاز ہوتا ہے، جتنا بڑا جہاز ہوتا ہے اتنے زیادہ پیسے ہوتے ہیں. جہاز کے ویٹ کے حساب سے اوور فلائٹ کاسٹ جو ہے وہ پاکستان کو پے کی جاتی ہے. تو تقریباً 200 سے 250 ملین ڈالرز کا نقصان جو ہے وہ پلوامہ کے وقت ہوا تھا. اور اس کے علاوہ جو وائڈر لاسز ہیں وہ کافی زیادہ اس کے بعد افیکٹس فیل کیے گئے، بلکہ انڈیا کی ایویشن انڈسٹری کے اندر ایک ڈاؤن ٹرن اس کے بعد آیا کیونکہ کووڈ بھی ہو گیا، یہ سارا کچھ بھی ہوا، تو اس کے افیکٹس فار ریچنگ ہوئے. انڈیا کی ایک ایئر لائن بسٹ ہو گئی تھی اس کے بعد.